السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا للہ الامثال، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 74، 75 اور 76 ہے۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسان کو تنبیہ فرمائی کہ وہ غور و فکر کرے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، حزب اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے، کفار مکہ، حزب الشیطان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور ایک ہدف دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹاسک دیا، اور وہ ہے اس دور کی غلامی سے آزادی۔ انسان کو اتنا شعور دینا کہ اللہ کی رضا اور پہچان پیدا ہو جائے، اور جتنی بھی باطل قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں جو انسانوں کو غلام اور محکوم بنا کر انسانوں پر ظلم قائم کر رہی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ آپ کو مشن دیا، اور یہ مشن اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کو یہ چونکہ وہ مشن ان کی جو سرداری ہے، ان کی چودراہٹ ہے، ان کو چیلنج کرتا ہے، اس لیے ان کے لیے قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں دیں کہ آپ اپنے اندرونی نظام پہ غور کیجئے کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر عورت کو پیدا کیا، 2 انسان ہو گئے، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کے بیٹے پیدا کیے، پوتے پیدا کیے، آپ کی خوشحالی کے لیے صاف ستھرا پاکیزہ رزق دیا۔ لیکن پھر بھی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جھوٹی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، 2 نمبر چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آپ یہ غور تو کرو کہ آپ اللہ کا جو مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کسی چیز کے ذرہ بر مالک نہیں ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر بھی اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی رٹ کو مان لو۔ اللہ آپ کے خیر خواہ ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے، آپ کے رازق ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے، اور وہ سب کچھ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کی مانو تو صحیح، اللہ پر ایمان تو لاؤ، اللہ کے مقابلے نہ کرو۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ اللہ کی طرف نسبت قائم کرتے ہیں ان چیزوں کی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور پھر مثالیں کس طرح بیان کرتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے جو مثالیں گھڑتے ہو، بیان کرتے ہو، اللہ کے سامنے ان کو بیان کر کے اللہ کے ذمے لگاتے ہو، اللہ کے ہاں چشمہ کر دیتے ہو،
آپ غور تو کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے ہاں جو مثالیں ہیں کم از کم وہ تو مناسب طریقے سے دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آؤ میں آپ کو دو مثالوں کے ذریعے کچھ سوسائٹی اور معاشرہ سمجھاتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ رب العزت مثال دے کے رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ غور کرو، ایک مثال ایسی ہے جس میں ایک بندہ ہے جو مملوک دوسرے کا غلام ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ تو سوسائٹی میں ایک وہ شخص ہے جو غلام ہے، اور وہ غلام بھی ایسا ہے کہ وہ کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ دوسرا فرد سوسائٹی میں ایسا ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پس وہ اللہ کے راستے میں اعلانیہ اور چھپ کے پوشیدہ طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سوسائٹی کی اللہ نے تمثیل ارشاد فرمائی، ایک وہ شخص جو غلام ہے، جو دوسروں کو آقا مانتا ہے، وہ معبودان باطل ہوں یا کوئی سپر پاور ہو، اس کو بات اپنا خدا مانتا ہے، آل ان آل مانتا ہے، اور اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی کارکردگی ادا کر سکے، بلکہ اوپر سے اشاروں کا وہ منتظر رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو آزاد ہے، خوشحال ہے، عدل کا نظام اس نے قائم کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی، یعنی پوشیدہ طریقے سے بھی، اعلانیہ طریقے سے بھی۔ اب یہ جو دو افراد ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں ایک ابو جہل کا غلام ہے جو مملوک ہے، عبدم مملوکا، اور کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ اتنی گھٹیا زندگی ہوگی، وہ اپنی زندگی مجبوراً گزار رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو آزاد ہے اور اس کی خوبصورت زندگی ہے، اس نے بہترین عدل کا نظام قائم کیا ہوا ہے، خوشحالی کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس کی زندگی کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی؟ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دیں، ہمیں خوشحالی دیں، اور یہ جو غلامی کی زندگی ہے اس غلامی کی زندگی سے نکالیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں ایک دوسری مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ رب العزت دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ شخص جو گونگا ہے، بہرا ہے، وہ تو اپنے مالک پر بوجھ ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وہ جہاں بھی جائے گا، اس کا مالک جہاں بھی اس کو بھیجے گا وہ کوئی بھلائی لے کے نہیں آ سکتا۔ یعنی ایک شخص جو گونگا ہے، بہرا ہے، اور جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، ایک وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے انصاف کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ جو دوسرا شخص ہے یہ سیدھے راستے پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے۔ تو دو افراد کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر اصل میں دو سوسائٹیوں کی مثال دی ہے، کہ ایک وہ سوسائٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، اور وہ لائی لگ ہے، دوسروں کے پیچھے چل رہی ہے، غور و فکر نہیں کرتی، سوچتی نہیں ہے، اور
ان کی جو عوام ہے وہ معاشرے میں وہ بوجھ بنی ہوئی ہے اور کوئی اچھا نتیجہ نہیں پیدا کرتے، بلکہ اس سوسائٹی کے جو ظالم حکمران ہیں، اس سوسائٹی کے اندر جو دوسروں کی غلامی کرنے والے ہیں، بڑی طاقتوں کی غلامی کرنے والے حکمران، وہ جہاں بھی جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن بھلائی نہیں ملتی ان کو۔ قرضے ملیں گے، سود پہ قرضے ملیں گے جو انسانی سوسائٹی پر بوجھ پیدا کریں گے، بھلائی نہیں ہے۔ یہ تو وقتی طور پر گزارا کرنے کے لیے وہ اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں۔ بھلائی تو وہ ہوتی ہے جس سے آزادی ہو، جس سے خوشحالی ہو، جس سے انسانیت ترقی کرے۔ اور دوسری طرف جو سوسائٹی کے حکمران ہیں، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وہ انصاف کا حکم کرتے ہیں، یعنی ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں جو آزاد ہو، جو خوشحال ہو، جو انصاف، مساوات، اجتماعیت پر مبنی ہو۔ اور یہ راستہ بھی وہ ہے علی صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ ذرا فیصلہ کریں آپ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ان مثالوں کے ذریعے جو ہمارے اندر شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، محترم عزیزوں، محترم بہنوں اور بھائیوں، اس پہ غور و فکر کرو۔ اصل میں اللہ تعالی ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ جو معاشرہ آزاد ہے، جو عدل پر مبنی ہے، جو مساوات پر مبنی ہے، اجتماعیت پر مبنی ہے، انسانیت پر مبنی ہے، وہی معاشرہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں ترقی کرنی ہے۔ اور جو غلام معاشرہ ہے، جس کے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، جو گونگا ہے، بہرا ہے، اس کے سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ محض نعرے لگانے والا ہے، وہ مفادات کے پیش نظر جزوی مفاداتی وہ ماحول کو دیکھ کے صرف نعرے لگاتا ہے۔ یہ غلام معاشرہ ہے۔ ظالم حکمران ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان کے غلام رہے، جتنے بھی وسائل ہیں ان پر یہ محدود اور مخصوص طبقہ قبضہ کر کے ان کو غلام اور محکوم بنا کے استعمال کرتا رہے، جبکہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان سارے آزاد ہوں۔ انسان سارے غلام ہیں اگر، تو صرف اللہ کے غلام ہے۔ کوئی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کسی دوسرے کا آقا اور مالک نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور یاد رکھیے، عقل کی آزادی، شعور، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ، یہ صرف اللہ کی غلامی میں آتا ہے۔ انسانوں کی غلامی میں تو انسان انتہائی گھٹیا اور ذلیل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ تو حشرات الارض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح زمین کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اللہ کی غلامی میں انسان اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد، حریت و آزادی کی فکر اور نظریہ ہونے کے بعد دنیا اور آخرت میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے یہ انسان۔ اس لیے اصل میں عدل اور ظلم کا مقابلہ ہے، آزادی اور غلامی کا مقابلہ ہے۔ اللہ رب العزت عدل چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، جبکہ شیطانی جماعتیں غلامی چاہتی ہے، انسانوں کو ذلیل رکھنا چاہتی ہے، اور معاشی بدحالی پیدا کرنا چاہتے ہیں، سیاسی بدحالی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.